بندہ مومن ہوتا ہے اس کی فطرت کیسی ہوتی ہے؟ سرکار کی حدیث کی روشنی میں فطرت نیچر ہوتی ہے، نیچر، اس کی پیدائش، اس کی تخلیق۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک مومن کی فطرت مختلف خصائل پر ہو سکتی ہے۔ توجہ کیجئے گا، مومن کی جو فطرت ہے وہ مختلف عادات اور مختلف خصائل پہ ہو سکتی ہے۔ پھر آگے سرکار نے ارشاد بھی فرمایا جو مومن ہے وہ سخی بھی ہو سکتا ہے۔ آپ بولتے ہیں سبحان اللہ، سرکار کا فرمان، سبحان اللہ بنتی ہے تو آپ کے اعمال میں اضافہ ہو جائے گا، نیکیوں کے اعمالوں میں اعمال بھاری ہو جائیں گے نیکیوں والے جتنی دیر یہاں بیٹھیں گے۔ ایک تو نیت کر لیں، نویت سنت الاعتکاف، سارے کر لیں نویت سنت الاعتکاف، جب تک یہاں بیٹھے رہیں گے اعتکاف کا بھی ثواب ملتا رہے گا، اور اعتکاف کی حالت میں رب کو یاد کرتے رہیں گے تو اور زیادہ ثواب ملے گا۔ صحیح ہے؟ اور آپ کو کیسے یاد کرنا ہے؟ سبحان اللہ۔ رب کو کیسے یاد کرنا ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ میری طرف سے بہت سختی نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم یہاں پہ نیکی کے لیے آئے ہیں، نیکی حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، تو ہمیں کچھ ملنا چاہیے، اور رب کو جتنا آپ دل سے یاد کریں گے رب آپ کے بہت قریب ہے، بالکل نزدیک ہے۔ آپ جو ہی رب کو پاک کہیں گے، اللہ ممکن ہے تمہارے کہنے کی وجہ سے تمہارے دلوں کو پاک کر دے۔ تم کہو گے نا رب پاک ہے ہمارا تو رب خوش ہوگا نا، رب خوش ہوگا، تو جب رب خوش ہو گیا تو تمہاری بھی پاکی ہو سکتی ہے۔ اس وجہ سے رب کو یاد کرنا چاہیے۔ یہ رب کو یاد کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے کہ جب آپ سرکار کا فرمان سنیں، اللہ کی طرف سے کوئی اچھی بات سنیں تو پھر سبحان اللہ کہہ دیں۔ یہ فطرت بھی یہی چاہتی ہے، فطرت کا تقاضا بھی یہی ہے، نیچر بھی یہی چاہتی ہے۔ آپ جب اچھی بلڈنگ کو دیکھتے ہیں، بہت خوبصورت بنی ہوئی ہے، کسی بنانے والے نے اسے بہت خوبصورت بنایا، جب آپ کی نظر اس پہ پڑتی ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ کہتے ہیں نا، سبحان اللہ۔ اور بہت ہی بلند و بالا پہاڑ، حسین و جمیل پہاڑ جب آپ دیکھتے ہیں، حسین و جمیل وادیاں دیکھتے ہیں، ہرے بھرے کھیت دیکھتے ہیں، جب آپ موقع پہ اللہ کی طرف سے نعمتوں کا نزول دیکھتے ہیں تو پھر کہتے ہیں نا سبحان اللہ، کہ نیچر یہ چاہتی ہے کہ سبحان اللہ، اللہ کی ذات ہے بھائی یہ سارے کام کرنے والی، تو آپ کہتے رہیں گے، اللہ کریم آپ کو پسند بھی فرماتا رہے گا۔ تو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ مومن اس کی عادات کے اوپر تخلیق ہوتی ہے کہ اس کی نیچر کے اندر کچھ خاص عادتیں ہوتی ہیں۔ سرکار نے فرمایا ایک یہ کہ مومن سخی ہوتا ہے۔ مومن کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر سخاوت ہوتی ہے کہ مومن ہر چیز لوٹاتا رہتا ہے اللہ کے راستے کے اندر۔ اور دوسرا یہ فرمایا کہ کبھی کبھی مومن بخیل بھی ہو جاتا ہے، مومن بخیل بھی ہو جاتا ہے، اور شاید اگر کوئی بخیلی کرتا ہے تو اتنا بڑا گناہ نہیں ہوگا۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا، صحابہ سے پوچھا تھا، صحابہ بتاؤ سب سے بڑا بخیل کون ہے؟ ظاہر ہے صحابہ نے ایک نیچر کے مطابق فیصلہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہو، مال و دولت ہو، اور وہ خرچ نہ کرے تو وہ بخیل ہے۔ سرکار نے فرمایا نہیں، سرکار نے فرمایا نہیں۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ پھر اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے کہ کون زیادہ بخیل ہے، یا رسول اللہ آپ ہی ارشاد فرما دیجئے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بخیل وہ ہوتا ہے کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور میری ذات پہ درود نہ پڑے، میری ذات پہ درود نہ پڑے۔ تو اس وجہ سے مومن کبھی بخیل بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ بخیل نہیں ہونا چاہیے۔ چلو کبھی کبھی مال و دولت کے اندر کنجوسی ہو گئی تو پھر بھی معافی ہے، اور فرمایا کہ وہ اس کے اندر حسن خلق ہوتا ہے، اس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، اس کی عادات اچھی ہوتی ہیں، لیکن مومن کی فطرت میں جھوٹ نہیں ہوتا، مومن کی فطرت میں جھوٹ نہیں ہوتا، کہ مومن کذاب نہیں ہو سکتا۔ کتنی بڑی بات ہے، اور سرکار نے بڑے وضوح کے ساتھ یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ مومن کے اندر اور بڑی برائیاں ہو سکتی ہیں،
لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، مومن کذاب نہیں ہو سکتا۔ اور ایک اور حدیث پاک کے اندر دو یہ باتیں مجھے حدیث پاک کے اندر ملی ہیں کہ مومن کے اندر یہ دو باتیں نہیں ہوتی۔ دوسری بات کے بارے میں آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ راوی ہیں اس حدیث پاک